السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو سدھارانے رسالے خبراں تو روز پڑھتے قرآن ہووے تو سدھارانے تو جو کچھ کریندا پیائیں بندیا اے روز معاشر حساب ہو سی فون آوے تو اٹھی باندھیں اذان ہووے تو ستارانے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں الحمدللہ تساں عوام دیکھ رہے ہو جانشین مناظر اسلام شیخ القرآن حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے دعا ہے اللہ رب العالمین تو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر صحت دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ دو حکم سن احباب دی طرفوں ایک حکم پورا کراں گا موضوع دے حوالے دے نال ٹائم دے حوالے نال جڑا حکم سی نا او دے حوالے نال معذرت چاہواں گا میں بس مختصر گفتگو کرنی ہے اس وجہ تو کیونکہ شیخ محترم بھی موجود نے اور بطور سبقہ چند احباب تساں احباب دے سامنے پیش کرنیاں نے چند باتاں تاکہ میری اصلاح ہو جائے اور تساں احباب دی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا اتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم سامعین کرام اور فتن دور ہے فتنے ہی فتنے نے ٹینشناں پریشانیاں ہر بندے دے نال نال نے ہر بندے دی ٹینشن پریشانی مشکل مصیبت دی نوعیت اور کیفیت مختلف ہے۔ کسی نو اولاد دے حوالے نال ٹینشناں نے کسی نو رزق روزی دیاں پریشانیاں نے کسی نو صحت دے حوالے دے نال پریشانی ہے اور کوئی رشتہ داراں دی وجہ تو پریشان ہے۔ ہر حوالے نال کوئی نہ کوئی کسی نو معاملے دے اندر پریشان ہے۔ اسی چونکہ مسلمان ہاں اور اسی اپنی پریشانی تو دور کرنے دی خاطر پریشانی نو ختم کرنے دی خاطر مشکلات تو بچن دی خاطر اللہ تعالیٰ دے قرآن کی طرف رجوع کرنے ہیں اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان کی طرف رجوع کرنے ہیں اور ساڈا عقیدہ ہے قرآن و سنت دے اندر ساڈی ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی مشکل و مصیبت کا حل موجود ہے۔ اس حوالے دے نال علماء کرام ساڈی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ مثلاً کسی نو
جنات کے حوالے نال پریشانیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری دعا یا 3 دن 3 مرتبہ اپنے گھر دے اندر پڑھے، اللہ رب العالمین جنات اتوں بھجا دینا، یا دوسری روایت کے مطابق 41 دن سورہ بقرہ دی تلاوت کرن دے نال جنات تو وہ گھر محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھے وہ بندہ بھی اللہ دی حفاظت جا رہا۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ جڑا بیمار بندہ انہوں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تھا، وہ دی بیماری دور ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے دے نال 70 قسم دیاں بلاواں، 70 قسم دیاں ٹینشناں، 70 قسم دے دکھ، 70 قسم دیاں پریشانیاں بندے دیاں دور ہو جائیں۔ اور ساڈے کو قرآن و سنت دے اندر مثالوں بھی موجود نے کہ جڑے جڑے صحابہ کرام دے دور دے اندر یا تابعین تبع تابعین محدثین و مفسرین دے کرام دے دور دے اندر یہ عمل کرتے رہے ہیں، انہوں نے خیر و برکت بھی ملتی رہی۔ اور آج دے دور دے اندر بھی کچھ ایسیاں مثالاں ملدی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں عمل کیتا ہے وہ دی فلاں ٹینشن دور ہو گئی ہے، فلاں بندے نے فلاں عمل کیتا ہے وہ دی پریشانی دور ہو گئی ہے، فلاں بندے نے اے دم کیتا ہے وہ دا یہ غم دور ہو گیا ہے۔ پھر اسی بھی عمل کرنے کی کوشش کرنے ہیں۔ کئی بابے ملتے ہیں آندے نے جی فلاں عمل فلاں نے پڑھیا سی تساں دسیا سی بیماری دور ہوئی، میری بیماری تے دور ہوندی کوئی نہیں پئی۔ 41 دن کی، 41 ہفتے کی، 41 مہینے کی، مینوں تے 41 سال ہونا لینے، چھوٹا جہا باغ سی میرا، ہن جوان ہو گیا، اتنی عمر ہو گئی ہے، حالے تک جنات نے جان نہیں چھڈی، میں سورہ فاتحہ سورہ بقرہ ورد شرد کر تھک گیا، جتھے دسیا نے حضرت صاحب کو دم کرا تھک گیا، بیماری دور نہیں ہو۔ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ان 2 وجوہات کیوں کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہے جس وجہ تو ساڑیاں ٹینشناں دور نہیں ہو رہی۔ ہن توجہ رکھنا، یا تے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے اندر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندر وہ اثر ختم ہو گیا جڑا اثر پہلے سے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ساڑھے اندر کوئی ایسی خامی، ساڑھے اندر کوئی ایسی بیماری، ساڑھے اندر کوئی ایسی کمی اور کوتاہی آ گئی ہے جس وجہ تو نماز سانوں سکون نہیں مل رہا، ذکر اذکار دی وجہ تو ساڑیاں پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، صدقہ کرن دے باوجود ساڑھے دکھ نہیں پٹل دے، پھر ساڑھے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ایسا آ گیا۔ ان 2 وجوہات چوں مینوں جڑی اس بات سمجھ آئی ہے، مینوں یقین ہے تسی اس بات کی تائید کرو گے۔ پہلی وجہ جڑی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دے اندر اثر ختم ہو گیا۔ نہیں اسی مسلمان ہاں، اسی مومن ہاں، ساڈا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے اندر، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندر روز اول تو جو اثر موجود سی، جو برکت موجود سی، وہ اج بھی رحمت موجود ہے، وہ اج بھی اثر موجود ہے، وہ اج بھی برکت موجود ہے۔ اج بھی قرآن کریم اسی طرح ہی شفا والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ پھر دوسری جڑی وجہ ہے مینوں جڑی سمجھ آئی ہے، ایک قرآن حدیث ساڈے تے اثر کیوں نہیں کر رہا، نمازاں سانوں سکون نہیں مل رہا، سجدے دی برکت دے نال ساڈیاں پریشانیاں دور کیوں نہیں ہو رہی، اودی وجہ ہے ساڈے اندر کوئی ایسا فالٹ اور بیماری آ گئی ہے جس بیماری کی وجہ تو یہ ساریاں چیزاں ساڈے تے اثر نہیں کر رہی۔ انہاں ساریاں عبادتاں دے اثر نو بیماری کھا گئی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے میں مختصر کے وقت کے اندر تو صحابات کے سامنے پیش کروں۔ وہ بیماری یہ ہے کہ ساڑھے وچوں برداشت ختم ہو گئی، ساڑھے دل بڑے تنگ ہو گئے ہیں، ساڑھے نظریات بہت محدود اور تنگ ہو چکے ہیں، اسی ایک دوسرے نو برداشت نہیں کر سکتے۔ کسی دا سونا مکان منوں پریشان کی دی ہے، کسی دی سونی سواری منوں برداشت نہیں، کسی دی عزت چنگی وہ منوں برداشت نہیں، کسی دا چلتا ہویا کاروبار منوں پریشانی لگ گئی ہے، فصل کسی دی چنگی ہو گئی ہے، ٹینشن منوں لگی بھی۔ اے جڑی بیماری ہے نا، یہ بیماری ایڈی گندی بیماری ہے، یہ ایڈی مہلک ترین بیماری ہے، یہ ایڈی تباہ کن بیماری ہے جن نے نیک لوگاں دیا نیکیاں دا اثر کھا چھڑے۔ اس بیماری کا نام ہے حسد۔ حسد یحسد حسدن
و حسادتن. میں سمجھتا روزانہ ہر نماز تو بعد بھی یہ موضوع بیان ہوئے نا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. کیوں؟ علماء کرام موجود نے. میں جڑی بات کرنا گا انشاءاللہ دعا اور تائید ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز کو بعد بلکہ صبح تو بعد 3 مرتبہ، ظہر اثر تو بعد 1 مرتبہ، مغرب تو بعد 3 مرتبہ، عشاء تو بعد 3 مرتبہ، آرام فرمان لگے ہیں، نیند فرمان لگے ہیں 3 مرتبہ، بیدار ہون لگے ہیں 3 مرتبہ، صبح دے اذکار 3 مرتبہ اور شام دے اذکار جڑے اثر تو بعد کری دینے 3 مرتبہ اپنے رب کو دعا کر دے سن. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ 15 تو زیادہ واری نبی پاک روزانہ اپنے رب کو دعا کر دے سن اے اللہ حاسد دے حسد کو محفوظ فرما. یہ بھی خطرناک ترین بیماری ہے. روزانہ بھی یہ موضوع بیان ہوگا نا حق ادا نہیں ہے. احباب دی وقار یہ حسد ہے کہ حسد یحسد حسدن و حسادتن دا معنی ہوتا ہے زوال نعمت دی طلب رکھنا. کیا مطلب؟ اللہ سنیا اے جڑی چیز انہوں دیتی ہے نا انہوں تے پھبدی نہیں سی میرے کو ہوتی. اللہ یہ جڑا مکان انہوں دے دیتے انہیں والا یہ رہن والا ہی کوئی نہیں یہ ساڈے کول ہوندا اسی حقدار سن. یا اس طرح نہیں. حسد دی ایک بدترین اور قسم ہے او یہ ہے کہ اللہ سنیا اینوں دیوے نہ دیوے مینوں دیوے نہ دیوے اینوں بھی نہ دے. اللہ سنیا میرا کام ہووے نہ ہووے اے نہ ہووے. اللہ سنیا فلاں چیز مینوں ملے یا نہ ملے اینوں نہ ملے. بلکہ آسان کر کے سمجھاواں سرائکی دے اندر آسان ہے نہ کھیل سوں تے نہ کھیڈن دے سوں. ایویں ہے نہ کھیل سوں اے کیلے کا دے دیں جے مینوں رشتہ نہیں ملیا تو نہیں لے کے وکھا. اے دکان جے مینوں کرائے تے نہیں نہ ملی تو لے کے وکھا. اے پہلی تے زمین مینوں ٹھیکے تے نہیں نہ مل لین دتی تو لے کے وکھا. اے پلاٹ جے تو مینوں نہیں نہ لین دیتا تو ہی لے کے وکھا. جے میں نہیں نہ لے سکیا تو بھی نہیں لے سکدا. اے جڑی بیماری ہے نا یہ حسد دی گندی ترین بیماری. ساڈا مقابلہ ہے صبح شام ہے. ساری کوشش ہے صبح شام ہے اے میرا بھرا نیواں ہو جائے میں اونچا ہو جاواں. اے کوٹھا اے دے نالوں نیواں ہو جائے میرا اونچا ہو جائے. اے صبح شام کوشش ہے. اور یہ نقصان کی ہے. اور میں تمہیں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا چند حدیثاں سناواں بات اور مسئلہ واضح کراں اور دعا لے کے اجازت. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک روایت دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. توجہ کرو شیخ صاحب کسی کام دی غرض نال باہر جا رہے ہیں میں حکم فرما رہے سن کہ میں تھوڑی تقریر کول بیٹھ کے سننی تے امید ہے انشاءاللہ کول بیٹھ کے سنن گے. تسی ادھر میرے ال دیکھو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک. اے جڑی میں حدیث پاک پیش کرنا گا اے حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر موجود ہے. روایت دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف العبد. دوسری روایت دے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد. ایک بندے دے پیٹ دے اندر ایک بندے دے دل دے اندر ایک بندے دی سوچ دے اندر ایک بندے دے نظریے دے اندر دو چیزاں کدی بھی جمع نہیں رہ سکدیاں. دو چیزاں کدی بھی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں. دو چیزاں دا کدی بھی اکٹھ نہیں ہو سکدا. او کیڑیاں دو چیزاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا الایمان والحسد. ایک چیز دا نام ایمان ہے دوسری چیز دا نام حسد ہے. جے دل دے اندر ایمان ہے تے حسد نہیں آ سکدا. جے دل دے اندر حسد آ گیا پھر نبی پاک دی حدیث پاک نے ونڈ کر دیتی ہے نکھیڑا کر دیتا ہے بات واضح کر دیتی ہے. جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے اس بندے دے دل دے اندر ایمان نہیں رہ سکدا. آپ ونڈ کر لو آپ سوچ لو آپ فیصلہ کر
یا حسد دل وچ رکھنا یا ایمان رکھنا، دو چیزاں کدی کٹھیاں نہیں رہ سکتی۔ نمازی ہو حاجی ہو آپ فیصلہ کر لو، روزے دارو آپ فیصلہ کر لو، قاری ہو تلاوت کرنے والے ہو آپ فیصلہ کر لو، سخی ہو آپ فیصلہ کر لو، دو چیزاں نے ایک چیز نو تسا رکھنا ہے اپنے دل میں، یا ایمان رکھ لو یا حسد رکھ لو۔ جے دل وچ ایمان ہے تے پھر حسد نو باہر سٹ دو، جے دل دے اندر حسد آ گیا پھر ایمان تواڈے دل وچ نہیں رہ سکتا۔ دوسری حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جڑیاں روایتاں میں پڑھ رہا نا، میری کھبی سائیڈ دے اوتے شیخ حمزہ حسن مجاہد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سجی سائیڈ دے اوتے شیخ عثمان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تے انہاں دو شیوخ دی موجودگی دے اندر میں سوچ سمجھ کے جڑی گل کرنی ہے انشاءاللہ۔ پتہ ہے مینوں انشاءاللہ اگرچہ سپیکر تے پکڑ نہیں ہوتی لیکن بعد تے اصلاح ہو جائے گی نا، میں بڑی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ دوسری حدیث اللہ تعالیٰ دے اچھا دعا کرو اللہ ان شیوخ دی عمر دراز فرمائے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور خصوصاً استاد جی عبد المنان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تسی دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ انہوں دا سایہ ساڑھے سراں تے سلامت رکھے، اللہ انہوں دا سایہ ساڑھے سراں تے قائم دائم رکھے۔ توجہ کرنا۔ دوسری حدیث اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں نبی پاک کی حدیث ہے، اتنی دیر تک لوگوں دے دلوں وچوں خیر ختم نہیں ہوئے گی، اتنی دیر تک لوگوں دے گھراں وچوں خیر ختم نہیں ہوئے گی، اتنی دیر تک کسی بھی معاشرے وچوں خیر ختم نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک لوگوں دے دلاں وچ حسد نہیں آئے گا۔ کیا مطلب، کیا مفہوم حدیث پاک دا؟ یعنی جنہاں دلاں دے اندر حسد آ جائے، جنہاں گھراں دے اندر حسد آ جائے، جڑے معاشرے دے اندر حسد آ جائے اتھوں خیر ختم ہو جاندی ہے، اتھوں خیر مک جاندی ہے، اتھوں برکت ختم ہو جاندی ہے۔ کس طرح خیر ختم ہوندی ہے؟ آٹے دا بحران آیا ہے، لائناں لگی ہوئی ہیں، کیا ملک پاکستان دیاں فصلاں تباہ ہو گئی ہیں؟ نہیں لوگوں، آٹے دا بحران آیا ہوا ہے، لائناں لگی ہوئی ہیں، کیا ملک پاکستان وچ گندم ختم ہو گئی ہے؟ نہیں لوگوں، فصلاں پہلے نالوں زیادہ ہو گئی ہیں، آبادیاں پہلے نالوں زیادہ ہو گئی ہیں، گندم پہلے نالوں زیادہ موجود ہے، پھر آٹے دا بحران کیوں آیا ہوا ہے؟ پھر صبح دے وقت مزدور لائن وچ لگدا ہے، شام دی اذان آ جاندی ہے، خالی توڑا لے کے مایوس نظراں دے نال اپنے گھر وچ واپس کیوں آ جاندا ہے؟ پھر مسلم خواتین صبح دے وقت ملتان دے بہاولپور چوک دے اندر لائن وچ لگ کے شام دے وقت خالی گڈو لے کے واپس کیوں آ رہی ہیں؟ گندم بھی پہلے نالوں زیادہ موجود ہے۔ تسی پوچھ سکتے ہو گندم پہلے نالوں زیادہ موجود کیویں ہے؟ میں جٹاں وچ بیٹھا، میں جٹاں نوں تے اتنی آسانی نال بات سمجھا سکدا۔ پہلے گندم بیجن لگیاں، پہلے فصلاں بیجن لگیاں، حل نہیں سن ہوندے، پہلے حل بیل نال وائی دے ہوندے سن، ہن مشینری آ گئی ہے، ہن ٹریکٹر آ گئے نے، ہن ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ پہلے بے آباد زمیناں زیادہ سن، ہن زمیناں زیادہ آباد ہو گئیاں نے۔ پہلے فصلاں تھوڑیاں ہوندیاں سن، ہن تے پیداوار ودھان لئی اعلیٰ قسم دیاں کھادا مارکیٹ دے اندر آ گئیاں نے، کھاد بھی موجود ہے، بیماریاں ختم کرن والی سپرے بھی موجود ہے۔ اتنا کچھ ہون دے باوجود آٹے دا بحران کیوں آیا ہوئے؟ اتنا کچھ ہون دے باوجود لوکاں دے گھراں وچوں دانے کیوں مک گئے نے؟ اتنا کچھ ہون دے باوجود آٹا کیوں بلیک ہو کے وک رہے ہیں؟ محترم سامعین کرام، مانا یہ سمجھ آیا گندم نہیں مکی، پہلے نالوں زیادہ گندم ہے، اصل وچ خیر مک گئی ہے۔ خیر کیوں مک گئی ہے؟ نبی پاک دی حدیث ہے جنہاں دلاں دے اندر حسد آ جائے او دا دوسرا نقصان ہوندا ہے، اللہ خیر ختم کر دیندا ہے۔
خیر ختم ہو جاتی ہے. ایک اور مثال اگر اس طرح بات سمجھنا ایک اور مثال بھی ہے. پہلے سارے گھروں دے اندر لسی بنتی ہوندی سی, مشیناں تے نہیں, ماواں ہتھاں نال لسی بناندی ہوندیاں سن. محلے وچوں سارے نے لسی لینا, ماواں نے لسی بھی دینی ہے, نال مکھن دا پیڑا بھی دینا ہے. لیکن ہن اپنے پین نوں لسی نہیں مل رہی. کیا ملک پاکستان وچوں دودھ ختم ہو گئے؟ نہیں نہیں لوگو. کیا ملک پاکستان دے جانور ختم ہو گئے نے؟ نہیں نہیں لوگو. میں بلکہ جلال آباد دی بات کراں, کیا جلال آباد وچ مجھاں تے گاواں مک گئیاں نے؟ نہیں نہیں لوگو. ملک پاکستان دے اندر جانور بھی پہلے نالوں زیادہ موجود نے, بلکہ دودھ ودھان واسطے کھل بھی مارکیٹ وچ موجود ہے. دودھ ودھان واسطے ونڈا تے چوکر بھی مارکیٹ وچ موجود ہے. دودھ ودھان واسطے انجیکشن تے ٹیکے بھی مارکیٹ وچ موجود نے. اتنا کچھ ہون دے باوجود, اتنی محنت دے باوجود سانو دودھ کیوں نہیں مل رہا؟ سانو مکھن تے لسی کیوں نہیں پہ ملتی؟ لوگوں دودھ ختم نہیں ہویا, خیر ختم ہو گئی ہے. خیر کیوں ختم ہو گئی ہے؟ آسمان تو اللہ جدوں دلاں دے اندر حسد آ جائے, اللہ خیر روک دیندا ہے, اللہ برکت روک دیندا ہے. بات انج سمجھ نہ آوے, ایک ہور زاویے نال سمجھو. ایک کمان والا ہوندا سی, 10 کھان والے ہوندے سن. گھراں وچ وافر مال موجود ہوندا سی. ہن 10 دے 10 کمان والے نے, سارے سیلری والے نے, سارے تنخواہاں والے نے. دولت پہلے نالوں زیادہ ہو گئی ہے, تنخواہاں پہلے نالوں زیادہ ہو گئی ہیں, سیلری پہلے نالوں زیادہ ہو گئی ہے, پیسہ پہلے نالوں زیادہ ہو گیا ہے, کمان والے پہلے نالوں زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن پھر بھی بل پورے نہیں ہون دے, گھر دا خرچہ پورا نہیں ہون دے. وہ دی وجہ کیا ہے؟ لوگوں میں طالب علم نوں جڑی بات سمجھ آئی ہے, پیسے ودھان دے نال خیر نہیں ہوندی ہوندی, ڈبل ڈیوٹی کرن دے نال خیر نہیں ہوندی ہوندی, زیادہ تنخواہ لین دے نال خیر نہیں ہوندی ہوندی, دولت ودھان دے نال خیر نہیں ہوندی ہوندی, تے محنت کر کے ودھان دے نال خیر نہیں ہوندی ہوندی, محنت کر کے فصلاں ودھان دے نال خیر نہیں ہوندی ہوندی. خیر تے اللہ دیندا ہے. اللہ خیر کناں نوں دیندا ہے؟ جنہاں دے دلاں وچ حسد نہ ہوے. ورنہ جڑے جڑے دل وچ حسد آ جائے, دوسرا نقصان ہے اودے اللہ تو خیر مکا دیندا, خیر ختم ہو جاتی. تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان. یہ حدیث سنن ابی داؤد دے اندر موجود ہے, اور روایت دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ روایت علماء موجود نے, سندن اگرچہ کمزور ہے, لیکن بعض محدثین نے اس روایت کو مانن صحیح آکھیا ہے, مانن اعتبار دے نال صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والحسد, توجہ, ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اور نمازیو اس حدیث نو ذرا غور نال سن لینا, او حاجیو اس حدیث نو ذرا غور نال سن لینا, او سخیو اس حدیث تے ذرا توجہ کر لینا. آپ نے فرمایا ایاکم والحسد, خبردار خبردار خبردار, حسد تو بچ کے رہا جے, حسد دے نیڑے نہ جایا جے, حسد دے قریب نہ جایا جے. کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات, حسد نمازی دیاں نمازاں کھا جاندے. فإن الحسد یأکل الحسنات, حسد حاجی دے حج کھا جاندے. فإن الحسد یأکل الحسنات, اپنی سخاوت تے مان نہ کری, حسد سبھی دیاں سخاوتاں کھا جاندے. اپنی تلاوت تے مان نہ کری, حسد کاری دیاں تلاوتاں کھا جاندے. اپنی خطابت تے مان نہ کری, حسد خطابت خطیباں دے خطاب کھا جاندے. اپنی تقریراں تے مان نہ کری, حسد مقرر دیاں تقریراں کھا جاندے. اپنی نیکیاں تے مان نہ کری, حسد نیک لوگاں دیاں نیکیاں کھا جاندے. کیویں کھا جاندے؟ نبی پاک نے مثال دے کے سمجھایا. آپ نے فرمایا کما تأکل النار الحطب, حسد نیک لوگاں دیاں نیکیاں انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نوں کھا جاندی ہے. جویں اگ لکڑی نوں کھا جاندی. اگ صرف لکڑی نوں نہیں لگدی,
اگ تے لوہے نوں بھی لگ جاندی اگ صرف لکڑی نوں نہیں لگدی اگ تے دکان وچ بھی لگ جاندی اگ صرف لکڑی نوں نہیں لگدی اگ تے گھر وچ بھی لگ جاندی ہے لیکن نبی پاک نے لکڑی دی مثال کیوں دیتی ہے لوہے دی مثال کیوں نہیں دیتی دکان تے مکان دی مثال کیوں نہیں دیتی میں طالب علم دی بات جڑی سمجھنا چاہیے تساں بات تک پہنچانا چاہنا لوگوں توجہ کرنا لوہے نوں اگ لگے لوہا پھر بھی وکن دے قابل ہوندا ہے دکان اگ لگ جائے دکان دے سامان سڑ جاندا ہے لیکن دکان مرمت کر کے دوبارہ بھی وکن دے قابل ہوندی ہے قابل استعمال ہوندی ہے فائدہ مند ہوندی ہے مکان اگ لگ جائے مکان دا سامان سڑ جاندا ہے لیکن مکان دوبارہ بھی رہائش دے قابل ہوندا ہے لیکن جدوں لکڑی نوں اگ لگ جائے لکڑی دی کوئی حیثیت نہیں رہندی لکڑی راکھ بن جاندی ہے لکڑی سوا بن جاندی ہے سوا دی کوئی قدر نہیں ہوندی سوا مٹی ہے سوا دی کوئی قیمت نہیں ہوندی میرے ول توجہ کرنا لوگو جدوں نمازی دیاں نمازاں نوں حسد دی اگ لگ جائے جدوں نیک بندے دیاں نیکیاں نوں حسد دی اگ لگ جائے انج او دیاں نیکیاں ہو جاندیاں نے جویں لکڑی نوں اگ لگن تو بعد لکڑی سوا ہو جاندی ہے جویں سوا دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی اوویں نیک دیاں نیکیاں دی کوئی حیثیت نہیں تین حدیثاں ہو گئی بڑیاں حدیثاں سنا سکتا میں تے الحمدللہ مسجد عمران 3 جمعے پڑھائے نے اس بیماری سے یہ بڑی گندی بیماری ہے سویر شام میں تو پناہ منگیا بچ کے رہا اے تیلیاں نہ لایا کر تیلیاں نہ لایا کر میں ایک تیلی لائیے جے اکٹھے بہ جان ایک تیلی آتے ہیں جے میرے تو بغیر اکٹھے ہو جان نا اسی پھر کاتے بٹے ہاں ساڑھا ڈیرا ساڑھی ٹھاٹ بانٹ کا دیئے آپ اسے کرن دے سن انج دی میں چھڑیے جے اکٹھے بہ جانے تیلے اے تیلی انہاں دے رشتے تے تعلق وچ نہیں لائی اے تے تیلی اپنی نمازاں نوں لائیے اے تیلی انہاں دے تعلقات وچ نہیں لائی اے تے تیلی اپنی نیکیاں نوں لائیے اے تیلی اپنی حجاں تے نمازاں تے تعہداں نوں لائیے اے تیلی اپنی تلاوت دی نیکی نوں لائیے خبردار خبردار تیلیاں نہ لایا کر ڈر اس وقت تو کہ اللہ دا قہر آ جائے سویر شام ساری کوشش یہ ہے اتھوں تیلی لا اتھوں اشارے کر خفیہ شرارتاں ادھروں شرارت کر ادھروں شرارت سویر شام شرارتاں دے رہنے ہیں پتہ ہوں میں دل لوں ایویں جو لنگا پہنا ایویں ساڑھی آتا تے پنڈا تھا میں اور پھر تیرے کو فلانا سودے لینا ہوتا پیا سی تے انہوں ادھار تے دیتی پیا ہاں جی ادھار تے دیتی پیا اور اللہ اچھا پھر سانو نہ کی پیسے دے نہ دے سانو نہ کی سانو نہ دے ایویں لگدا ٹپ ایویں سانو پتہ لگے فلان جگہ تے رشتہ ہو رہا ہے ہاں جی اوے اللہ دا بندہ سانو تے پوچھ لیندو کتھے ڈگ پے اے ایسا کھوے تو نکلیں کیویں اللہ دا بندہ انہاں دا اٹھن بیٹھن انہاں دے تعلقات رشتہ داری ساڈے کول تے پوچھ لیندو اللہ دا بندہ کتھے جا واپس ایویں سڑدا رہے گا اگ لگی رہے گی اگ پہلی صف دے نمازیاں نوں اگ لگ چکی ہے پہلی صف دے نمازی حرکتاں کردے نے کئی حاجی یہ حرکتاں کردے نے کئی سخی یہ حرکتاں کردے نے پھر تمہیں میری دعا قبول نہیں منگ تھکاں اللہ سندا ہی نہیں اللہ سارے انیاں سن لے اصل وچ تیریاں دعاواں نوں اس حسد دی اگ نے روکیا ہوا ہے خیر تینوں مل سکتی سی تیری خیر نوں حسد دی اگ نے روکیا ہوا ہے نمازاں ایک سکون ہونا سی کیوں نہیں آ رہا دل وچ حسد آ چکا ہے ذکر اذکار صبح شام فلانا بھی کردا ہے انہوں تے اللہ نے بڑیاں باراں لائیاں نے تینوں باراں کیوں نہیں لگن دیاں حسد دل وچوں جاوے تے باراں لگن اے بہار تاں لگنی ہے جدوں حسد ختم ہوئے گا میرے عزیزو اپنے اعمال ٹھیک کرو اپنے نظریات ٹھیک کرو اپنے آپ کو اندر جا کے کلیاں بہ کے کسے دے غیبت کرن دی بجائے کسے تے انگلی اٹھان دی بجائے کسے تے اعتراض اٹھان کلیاں بہ کے سوچیں بلکہ میں دے اکثر تقریر چاہنا ہوں نا اپنے آپ کو ٹیسٹر لاویں جے بتی بل پوے نا ایمان دی فکر کری جے بتی بل پوے نا تے نیکیاں دی فکر کری جے بتی بل پوے نا تے سمجھ خیر نہیں ملنی اپنے آپ کو چیک کریا کر روزانہ کاروبار چیک کرنا سارے ماں چیک کریا کر میں حسد دے نہیں لگا پیا
یہ جڑا نقصان ہوندے پے گھاٹے گھاٹے ہوندے پے سکون نہیں پیا ملتا فلاں جگہ تے لڑائی ہے فلاں جگہ تے میرا نقصان ہو گیا اتھے میرا انج نقصان ہو گیا کتے حسد تے نہیں لگا پیا چیک کریا کر تسی کہو کہ کیویں پتہ لگے گا حسد دا آسان جا کلی آسان جا سوچیا کر کتے میرے بھرا دی کامیابی مینوں تکلیف تے نہیں دین دئی کتے میرے بھرا دی خوشی مینوں پریشان تے نہیں کرن دی اندروں اندروں کتے میرے بھرا دا مکان ویکھ کے مینوں اگ تے نہیں لگی پھر دے کتے میرے بھرا دیاں فصلاں ویکھ کے میرے ٹھڈے وچ وٹ تے نہیں پین دے اگ لگی پھر دی ہے تے پھر سوچ حاسد وہ بد نصیب ہے جو دنیا میں نہیں جلتا ہے آخرت میں بھی جلے گا سڑنا نہیں بلنا نہیں جلنا نہیں اگ نہیں لگی رہنی آخری بات سنو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو حسد ایسی گندی بیماری ہے حسد ایسی بری بیماری ہے جنا جنا گھران دے اندر آ جائے وسدے ہوئے گھر اجاڑ دے دیوں دی ہے جنا جنا گھران دے اندر آ جائے اونا گھران دیاں بہاراں مک جاندیاں نے اونا گھران دیاں خوشیاں مک جاندیاں نے کتے لکھے اللہ دا قرآن ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا عالم میں نبی جیسا غمخوار نہیں دیکھا عالم میں نبی جیسا غمخوار نہیں دیکھا جب جب بھی بلایا ہے آقا نے صحابہ کو آقا نے صحابہ کو ہونٹوں پہ صحابہ کے انکار نہیں دیکھا ہونٹوں پہ صحابہ کے انکار نہیں دیکھا عالم میں نبی جیسا غمخوار نہیں دیکھا غمخوار نہیں دیکھا اللہ کے حبیب سوا اس دل کو کبھی یارو یہ میرے مسئلے کی ترجمانی ہے غور کرنا اللہ کے حبیب سوا اس دل کو کبھی یارو کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا عالم میں نبی جیسا غمخوار نہیں دیکھا ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا میں سمجھنا اتنی بات مکا دئیے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے اگلیاں باتاں کرانگے شیخ محترم بھی جو کہ موجود ہیں انہوں نے صحت دے مسائل میں اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے یہ جڑی بات سنان لگے سا پھر کسی موقع تے